لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس لیے کہ اچھے اخلاق کی توفیق دینا تیرے ہاتھ میں ہے، اور مجھے برے اخلاق سے بچا لے، اور برے اخلاق سے اگر کوئی چیز بچا سکتی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا جب بھی آپ کو تہجد پڑھنے کا موقع آئے تو اس دعا کا اہتمام کرو، اور خصوصاً یہ صبح میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، کون سی دعا، مطلب تہجد کے وقت، اس دعا میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے مطلب اس کے اندر مطلب کیا ہے کشش رکھی ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے رات کے آخری حصے میں دعا کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری کی والدہ کو جب ان کی بینائی چلی گئی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کیا کرتی تھی، رات میں تہجد میں سجدے میں دعا کرتی، اتنا روتی دعا میں کہ پورا مصلی بھیگ جاتا. اللہ اکبر. وہ ماں کی تڑپ دیکھ کر جو انہوں نے خواب دیکھا، ایک مرتبہ صحیح روایت ہے یہ، رات میں خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ امام بخاری کی ماں کے ساتھ میں آتے ہیں. روایت صحیح ہے. ابراہیم آ کر بولتے ہیں اے بخاری کی ماں، اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا، تمہارے بیٹے کی بینائی کا لوٹا دے گا. ایسے ہی ہوا. خواب دے کے اٹھے ماشاءاللہ. امام بخاری کی والدہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے کے لیے جا. اللہ اکبر. لہذا اس طریقے سے ہمیں تہجد کی دعا میں سب سے پہلے اس دعا کو غور سے پڑھیں اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں. برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو دوسری چیزیں، ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا، برے اخلاق سے جو ہے بچنے کا ہمیں کہیں اور کئی جگہ حکم دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے اچھے اخلاق آتے ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں. آج دیکھو یورپ کہاں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد کے، ان کا بچہ کینیڈا میں ہے اس وقت. وہ اپنے باپ کو فون کر کے بولتا ہے ابا جان کینیڈا میں جو اخلاق ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. وہاں غیر مسلم بھی، عیسائی بھی ہنس کے مسکرا کے بات کرتا ہے انڈین ویلکم انڈین ویلکم. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے تھے لوگ. یہاں مدارس و مساجد میں ہر جگہ سیاست لا کے لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو لڑ رہے ہیں. دیکھ رہے کیا ہے انڈیا میں ہوتا کیا ہے. ہمارے پاس پورے جو اچھے اخلاق ہیں قرآن میں ہیں، ہمارے پاس پورے جو اچھا اخلاق حدیث میں ہیں، کتابوں میں دفن ہیں، مگر ہماری زندگی اسلام کے بالکل مخالف ہے. اسی لیے آپ دیکھو اخلاق کی بات کرو، ایک مارواڑی کیسے نرمی سے بات کر کے اپنی تجارت کو جو ہے کیا کر لیتا ہے، ترقی کر لیتا ہے. ایک مسلمان برے اخلاق کا نعوذ باللہ مظاہرہ کر کے اپنی پوری تجارت کو ختم کر لیتا ہے. یہی بات ہے. قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیسے کیسے نبیوں کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے قسم جو ہوتی ہے قرآن میں، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا کے بولتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ آیت تو ہر سیرت کے جلسے میں پڑھتے، جہاں بھی نبی کے اخلاق کا ذکر ہوتا وہاں یہ آتا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے اخلاق کا قرآن میں تذکرہ فرمایا. کون سے اخلاق چاہیے آپ، کون سے اخلاق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں قرآن میں آپ دیکھو حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ماشاءاللہ قومیں دو مختلف قسم میں پڑ گئی. بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لائے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نے کفر کیا. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، فلاں قوم کو. مگر اب ایک ایسی بات میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی قوم نے اپنے نبی کے اخلاق پر حملہ نہیں کیا. آپ بتا سکتے کہیں یہ بھی نہیں ہے. کسی نے پاگل کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، سب کہا، مگر ماشاءاللہ کسی بھی نبی کے اخلاق پر کوئی حرف آیا ہو نہیں بتا سکتے آپ. بلکہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو ہے مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطلب مکمل طور پر اظہار کرتے تھے اور اس کو جو ہے پہچانتے بھی تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں کیسے تھے. اللہ کے نبی صادق، سچے، امانت دار سے پکارے جاتے تھے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ شعراء کھولو 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا. ہر نبی کے ساتھ دو صفتیں خاص طور پر ذکر کی گئی. وہ کون دو خاص صفتیں؟ ایک امانت داری، دوسری سچائی. اگر نبی امانت دار ہو تو اللہ کی طرف سے جو پیغام ملے گا وہ پیغام منوان پہنچائے گا. اگر نبی سچا ہے تو کیا کرے گا، سچ بولے گا. اگر وہ نبی جھوٹا ہے تو کیا کرے گا، قوم اس کی بات نہیں مان سکتی. اسی لیے ہر نبی یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے انی لکم رسول امین، اے لوگو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. اور ہر نبی ماشاءاللہ سچا رہا. تو اس طریقے سے ہمیں قرآن کا مطالعہ کر کے نبیوں کے اخلاق کا مطالعہ کرو.
اور اسی طریقے سے ہمیں نبی کے بعد سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرو، اور خاص طور پر اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کے اخلاق کا مطالعہ کرو۔ اور قرآن میں جتنے برے اخلاق ہیں ان تمام برے اخلاق سے بچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے آخری میں خطیب ایک آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت کب سے پڑھنا شروع کریں کہ کیا یہ آیت صحابہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا 99 ہجری، 101 ہجری تک ماشاءاللہ 2.5 سال وہ خلیفہ رہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا ان کی خلافت کو دیکھتے تو وہ عمر یاد آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو دیکھیں تو عمر بن خطاب یاد آتے ہیں۔ ان کے زمانے میں کیا تھا، شیعہ سنی جھگڑے ہوتے تھے، ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ گالی دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے ہوا شیعہ سنی کو بولنا اور سنی شیعہ کو بولنا، جسے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے، نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے گولی سے مارتے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ گالیاں جو دے رہے ہیں، انہیں اس کو دے رہا ہے، انہیں اس کو دے رہا ہے، پالیٹکس میں آ گئی دنیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس آیت کا انتخاب کیا، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ صالح فوزان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس آیت کو پڑھنا کیسا ہے خطبے میں، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ انہوں بولے اس آیت کو شروع کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں، کبھی چھوڑو کبھی پڑھو، اگر ہمیشہ پڑھنے کو عادت بنا تو بدعت بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں بولتے ہیں قرآن کی سب سے جامع آیت ہے کیریکٹر کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں اتنی جامع آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، 3 باتوں سے روکتا ہے، وہ کیا سن لیجیے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ 3 کن باتوں سے روکتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ منکر سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، فحش کاموں سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اخلاق سے متعلق اتنی جامعات میں نے نہیں دیکھی، لہذا قرآن میں جتنے برے اخلاق کا ذکر ہے اللہ بتاتا ہے کہ برے اخلاق کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی۔ آپ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کو نبی کا مذاق اڑا کر ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو برے اخلاق میں متاثر ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو انہوں کیا کرتے تھے معلوم، حضرت شعیب لوط علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ مرد کو پیدا کرا عورت سے کیا ہے سکون پانے کے واسطے، انہوں کبھی نہیں کیا کرتے تھے مرد سے پورے کرتے تھے، اسے بولتے ہیں لواطت ہے، ہمارے پاس آج بھی ہے یہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں یورپ کے بعد ممالک میں تو اس کو قانون کی حیثیت حاصل ہے کہ مرد سے عورت سے پورے کر سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس منکر کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری فطرتیں کیسے منحرف ہو گئی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، ان کو چھوڑ کر مردوں سے روزیں پوری کرتے ہو، اور میں اس کام سے بالکل نفرت کرتا ہوں۔ اور اللہ نے کیا کیا اس قوم کو، اللہ اکبر، اس قوم کو اللہ نے الٹا کر دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی تھی قوم ایسا کر دیا۔ کیوں ایسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی اس قوم پر جو برے اخلاق کا نعوذ باللہ جو ہے کیا ہو جاتی ہے، شکار ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو لکھتے ہیں لوط علیہ السلام کے قوم کو کیوں الٹا کیا گیا، یہ جملہ دیکھیے ماشاءاللہ کیسی نظر ہے علماء کی۔ ابن القیم کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی فطرت کو بدلا، الٹا کیا، اللہ نے ان کو الٹ دیا، یہی حقیقت میں ہوتا ہے۔ لہذا برے اخلاق سے بچنے کے لیے قرآن میں جن برے اخلاق کا ذکر ہے تمام سے بچو۔ ہمارے پاس آج بھی قوم میں دنتے پھرتے فرعون بھی ہیں، وقت کے قارون بھی ہیں، حامان بھی، ابی بن خلف بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، میں آپ کے سامنے کتنے نام لو۔ لہذا یہ تمام کے غلط اوصاف سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ بہرحال موضوع طویل ہے، مجھے وقت بھی کم ہے، تو قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن اخلاق سے رکنے کا حکم دیا ان تمام اخلاق سے جو ہے مکمل طور پر رک جاؤ۔ دوسری چیز، اپنے برے اخلاق سے بچنے کے لیے حدیثوں کا مطالعہ کرو۔ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے کتنے مرتبہ بچنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے کہا صلہ رحمی کرو، اس لیے کہ رشتہ داروں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر پر سے گزرے تو آپ نے کیا کہا، ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ کیوں عذاب ہوتا ہے؟ 2 معمولی چیزیں، ایک چغل خوری، دوسرا پیشاب کے چھٹوں سے نہ بچنا۔ آج دیکھو ہمارے مساجد کا ماحول، آج دیکھو ہمارے گھروں کا ماحول، یہ چاڑی خول چغل خوری تو اتنی ہو رہی ہے نعوذ باللہ۔ ہمارے معاشرے کے سکون کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہی چاڑی خور ہے،
یہی چغلخوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر کے بعد ادھر لگانے والا، ادھر کے بعد ادھر لگانے والا، چاپلوسی کرنے والا، ذمہ داری میں جانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو الخطاب رحمہ اللہ ایک حنبلی مشہور عالم مدینہ، وہ کیا کہتے ہیں دیکھو، ایک چغلخور ایک گھنٹے میں وہ کام کرتا ہے جو جادوگر ایک سال میں نہیں کر سکتا، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھو ابو لہب کی بیوی ایسے ہی جو ہے وہ ام جمیل نام اس کا، وہ ایسی ہلاک نہیں ہوئی، وہ کیا تھی؟ حمالۃ الحطب۔ اس کے دو معنی بتائے گئے، ایک تو وہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، دوسرا ادھر کے بعد ادھر لگانا، ادھر کے بعد ادھر لگانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں چغلخوری یہ ہے نقل کلام الناس من الناس الى آخر بقصد الاضرار، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ ادھر کے بعد ادھر لگاتے نا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق میں ظلم کو بھی ماشاءاللہ خطرناک انداز سے آپ نے فرمایا۔ آپ نے کہا ظلم مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریخی بن کر آئے گا۔ دنیا میں ظالم کو ظلم کرنے کا بڑا مزہ آتا، مظلوم تڑپتا نا، وہ اسے بڑا مزہ آتا ظلم کرنے میں، لیکن مظلوم کی ایک آہ بھی ظالم کو ہلاک کر سکتی ہے۔ یہی بات تو تھی، کیا ہے؟ امام احمد کو بہت ستائے، مامون بہت ستایا، دوسرے بہت ستائے۔ دیکھو مامون بہت ستایا امام احمد کو۔ امام احمد معمولی عالم دین نہیں تھے، امام اہل سنہ والجماعہ بولتے تھے۔ ان کو جو ہے یہ فتنے میں کیا کیا گیا؟ نعوذ باللہ گھسایا گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کو مامون بلایا، آؤ ادھر۔ امام احمد کیا کرے معلوم؟ اتنا ستایا انہیں، یہ گھٹنے نیچے ٹیک کر کے بولے اے اللہ میں مامون کے پاس نہیں جاتا، میں جانے سے پہلے مار ڈالوں اسے۔ سچ ہوا، امام احمد اٹھے اپنے جگہ سے دعا کر کے فوراً مامون کی انتقال کی خبر ہے۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے یہ مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ سے بات کرتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم کی آہ، میرے عزت و جلال کی قسم میں تجھے اٹھاؤں گا، حدیث کے الفاظ، میں تجھے اٹھاؤں گا اور بادلوں پر رکھوں گا، ایک وقت آئے گا میں تیری ضرورت کروں گا، لہٰذا کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ظلم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ظلم اور والدین کی نافرمانی، یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ انسان کو اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے ہوا، کیسی چیزیں ہوتی ہیں، انسان عہدے پہ آتا ظلم کرتا ہے، ظلم کا جب دنیا میں اللہ بتا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہم نکتہ ہے، برے اخلاق سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرو جن سے رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی نے کتنے چیزوں سے پناہ مانگی۔ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں برے اخلاق سے پناہ مانگی جن کے تعداد 43 ہے، 40 ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے، گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، عاجزی سے پناہ مانگتا ہوں، سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ کی کتاب پڑھیے فقہ الادعیہ والاذکار، اس کتاب میں انہوں نے ان تمام دعاؤں کو جمع کر دیا ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں تمام برے اخلاق سے پناہ مانگتے ہوئے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم جنبنی عن منکرات الاخلاق والاعمال واللہواء والادواء۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تو مجھے بچا لے، برے اخلاق سے بچا لے، بری بیماریوں سے بچا لے، اور جو ہے نفس کی خواہش سے بچا لے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے تھے۔ تو میں نے پہلے سب سے آپ کے سامنے یہ کہا کہ ہمیں برے اخلاق کیا ہیں جاننا چاہیے۔ برے اخلاق کیا ہیں؟ برے اخلاق وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، برے اخلاق وہ ہیں جو رسول اللہ کو ناپسند ہیں، اور برے اخلاق وہ ہیں جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ ان تمام کو ملا کر ایک لفظ میں اگر اس کا میں معنی بیان کروں، اسے بولتے ہیں منکر، پورا اس میں آ جاتا۔ اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ معروف۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو وجود کیوں بخشا؟ بولے تو اچھی باتوں کا، اچھے اخلاق کا حکم دینا اور منکرات سے، برے چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وجود بخشا ہے۔ جب ہم معروف اور منکر دونوں کو بیلنس لے کر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، جیسا کہ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی طریقے سے برے اخلاق سے بچنے کے لیے ماحول کے برے اثر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو لے کر کبھی بس میں سفر کرتے ہیں، ایک موٹی مثال ہے، لے کر سفر کرتے ہیں، وہ کنڈکٹر کیا بولتا ہے؟ رائٹ رائٹ بولتا ہے۔ ہمارے بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ سن کو، حالانکہ چڑھا سو کتنے منٹ کے واسطے؟ 10 منٹ کے واسطے، بچہ بولتا ہے رائٹ رائٹ۔
دیکھو اتنے مختصر سے وقت میں ہمارا بچہ ماحول کے اس لفظ سے متاثر ہوا، کیسے وہ گھر کے برے ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا؟ باپ منہ کھلے تو گالی، ماں منہ کھلے تو گالی، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان ماں باپ کی پہچان بن گئی، منہ کھلے تو گالی دینا، بچے کو گالی دینا، یہ گالی دینا کیا ہے یہاں؟ یہ اپنی زبان کو شائستہ بناؤ۔ اگر آپ اپنے بچوں سے گری ہوئی زبان میں بات کریں کہ بچے کیا سوچیں گے معلوم؟ کیا کہ ہمارے امی ابا کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں تو کیا کرتے ہیں معلوم؟ وہ گھر کے محبت، گھر کے ماحول میں محبت نہیں تو باہر جا کر محبت تلاش کرتے ہیں۔ آج یہی حال ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ، اچھے اخلاق بنو، اور یاد رکھو بولتے 100 مرتبہ بولنے سے 1 مرتبہ کرنا بہتر ہے۔ کیسا؟ اگر ماں کے اخلاق اچھے ہیں، باپ کے اخلاق اچھے ہیں، بچوں کے اخلاق خود بخود ماشاءاللہ اچھے بن جاتے ہیں۔ سارے حسین حفیظ اللہ کہتے ہیں میں نے عرب کے بعض قبائل کو دیکھا ماشاءاللہ توحید میں اتنے بہتر تھے، اللہ نے اس کے نسلوں کی حفاظت کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو دنیا میں اس وقت 2 بڑے خاندان ہیں، ایک بہت بڑے تاریخی حقیقت ہے یہ۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑے خاندان، اتنے بڑے خاندان دنیا میں کہیں نہیں جو سعودی میں ہیں۔ وہ کون سے خاندان؟ عالموں کا سب سے بڑا خاندان محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا خاندان۔ ماشاءاللہ 200 سال ہوئے شیخ جا کر کے، آج بھی سعودی عرب میں مفتی بننا تو وہ خاندان سے چاہتا، آل الشیخ بولتے وہ خاندان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعوت میں کیا برکت رکھا تھا معلوم؟ لوگ اپنا وہابی وہابی ان کے تانا دیتے، لیکن محمد بن عبد الوہاب کے اخلاق کیسے تھے؟ دعوت کا کیسا کام کرے، شرک کو کیسے نکالے، اپنے مخالف و حریف سے کیسا سلوک کرتے تھے، یہ بھی ہم ہر عالم کو پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ تو بادشاہوں کو توہین پرست بنایا۔ میں کو بتاتا ہوں، محمد بن سلمان پرسوں گاندھی کی خبر کے پاس نہیں گئے، تنا پوری میڈیا میں خبر پھیلی ہے، واقعہ میں نے کہیں اور جگہ بتایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں توحید ہے۔ وہ ان کے خاندان میں توحید کہاں سے آئے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا نتیجہ ہے وہ۔ آج دنیا میں جو بھی توحید ہے پورے دنیا میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان، صحابہ کا احسان، سب کا احسان۔ مگر یہ تقریباً 200 سال سے دنیا میں توحید کا جو نور پھیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں عربی کی کوششیں۔ اگر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حکمت سے، مصلحت سے، محبت سے اگر وہ حرمین میں ادھر وہ کام نہ کرتے اور توحید پرست بادشاہوں کو نہ بناتے، وہ توحید جو جزیرۃ العرب آج جیسا ہے وہ نہیں دیکھ پاتے آپ۔ ایک تو سب سے بڑا خاندان علماء کا خاندان محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا خاندان، اور اگر آپ بادشاہوں میں بڑا خاندان دیکھنا چاہیں گے ملک عبدالعزیز کا خاندان۔ علماء تو بولتے ہیں ماشاءاللہ ان کے 60-50 بچے ہیں، اللہ اکبر، جب بھی 4 شادیاں کرتے، جب بھی بیوی کا انتقال ہوتا۔ آپ دیکھو سعودی عرب میں یہ سب سیاسی حالات ہیں، جتنے بھی صوبے ہیں ہر صوبے کا جو گورنر آل سعود کا ہے، بہت بڑا خاندان، بادشاہوں میں آل سعود، اور اسی طریقے سے یہ محمد عبد الوہاب علماء میں۔ اور ماشاءاللہ اور یہ خوشخبری ہے، وہ کیا ہے؟ ان دونوں کو آپ دیکھیں گے یہ دونوں بنو تمیم کے ہیں، اور بنو تمیم قبیلے کی خوبی یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا بنو تمیم قبیلہ دجال پر بھاری ہوگا ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے بنو تمیم کے بارے میں کہا میری امت میں بنو تمیم دجال پر بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیادت دی، قیادت دی، خلافت دی، دنیا میں ماشاءاللہ بادشاہتی ہے، اور دنیا میں دیکھتے ہیں توحید جو کچھ ہے وہ وہیں کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جامعہ اسلامیہ تقریباً اسلامی یونیورسٹی ہے، 8000 بچے پڑھتے ہیں، یہ 180 ممالک کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں کے فارغین ماشاءاللہ دنیا میں توحید کی جو شمع جلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی جامعہ یونیورسٹی کے فارغین وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو جامعہ اسلامیہ کے فارغین کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں بتانا یہ ہے اس وقت ہمیں توحید اگر اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مکمل طور پر جاننا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بتائی۔ لہذا ہمیں دعا پڑھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اور اسی طریقے سے اور ایک اچھی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، علماء بتاتے ہیں یہ دعا تو برے اخلاق سے بچنے کے لیے سب سے عمدہ ہے۔ دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ مصیبت کے مشقت سے میں پناہ مانگتا ہوں، وَدَرَكِ الشَّقَاء، اے اللہ میں بدبختی کو پانے سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے بعد وَسُوءِ الْقَضَاء، اے اللہ برے فیصلے سے پناہ مانگتا ہوں میں، اور دشمن کے خوش ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں میں۔ اس لیے کہ دشمن ہم کو دیکھ کر جب خوش ہوتا ہے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں برے اخلاق سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے کیا؟ نمازوں کی پابندی۔ آج دیکھو امت کا نوجوان مسجد سے دور ہے،
اللہ سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اخلاق کیسے آئیں گے؟ دیکھو آج پورے حیدرآباد کا کیا حال ہے. حالانکہ 12 ربیع الاول کو مناتے میلاد النبی، گنیش آیا بلکہ 15 ربیع الاول کو منا رہے تو اس سے بڑھ کر اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آج دیکھو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق اچھے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے دور ہیں. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے کی طرف سے کھیلتے ہیں. اللہ اکبر، معاف کیجئے، بڑی غلط بات ہے یہ. کتنے لوگ ایسے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، مگر باہر جا کے دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے ابن عباس، اللہ تو کہتا ہے کہ نماز منکرات سے فحش روکتی ہے، کیا ہے؟ نماز یہ پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ آپ کی دعا لیے ہوئے وہ صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے. کہنے لگے اللہ کی بات سچی ہے، انسان کا عمل جھوٹا ہے. لہذا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں برائیوں سے نہیں روکنے بولے تو ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں خلل ہے، ہمارے نمازوں میں وہ دم نہیں جو انسان کو برائیوں سے روک سکے. اسی لیے ہمیشہ نماز کو صحیح کرو، آپ کے اخلاق صحیح ہو جائیں گے. جب آپ کا معاملہ اللہ سے صحیح، نبی سے صحیح، تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ مخلوق سے بھی مکمل طور پر اچھا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمیں برے اخلاق سے بچنے کے لیے برے دوستوں سے بچنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوست بیڑی پیتا ہے، ہمارا دوست سگریٹ پیتا ہے، ہمارے دوست کے ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے، ہمارا دوست کیا کر رہا ہے؟ ڈئی مار رہا ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے شادی میں سلامی دیتے سب کرتے مگر برائیوں سے نہیں روکتے. ہوتا کیا ہے؟ حق کڑوا ہوتا ہے، انسان بولنے سے پیچھے آتا ہے. تو لہٰذا ہماری دوستی اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہی نا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے. آپ سنے ہوں گے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے، معمولی بات ہے، معمولی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست برے دوست کی مثال کیسے دی؟ دیکھو اس مثال پر قربان جاؤ، قیامت تک جتنی مثالیں دی جائیں گی اس مثال کے سامنے وہ مثال بیکار ہے. آپ نے فرمایا برے اخلاق کی مثال کیسی ہے؟ برے دوست کی مثال ایسی ہے، آپ کسی ایک لوہار کے پاس گئے، میں اس کو ایسے سمجھا تھا سفید کپڑے پہننے کے لوہار کی، جس کے ویلڈنگ کی دکان میں جاؤ، کیا ہوتا؟ ویلڈنگ کی دکان میں کیا ہوتا؟ چنگا یہاں کو آپ کس پہ پڑتے ہیں اور وہاں کالا کچرا آپ کے اوپر آ کے پڑتا. تو لہٰذا آپ کیا کرتے؟ وہ ویلڈنگ کی چنگاری سے کالے پر سے اپنے آپ کو بچاتے. اسی طریقے سے برے دوست سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. اور اچھے دوست کی مثال کیسے بتاؤ؟ آپ نے فرمایا مشوالے کی، اگر میرے جیب میں عطر کی بوتل ہے مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس عطر ہے، خود کو خود خوشبو دیتی ہے. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں برے دوست کیا کرتا ہے؟ انسان کو عقیدے سے ہٹا کر شک میں مبتلا کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ برے اخلاق کو اچھے اخلاق کو چھوڑ کر برے اخلاق مبتلا کرتا ہے. اگر آپ سچے ہیں برے لوگ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ آپ کے اخلاق بھی تباہ برباد ہو جائیں گے. آج کل یہی ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر نہیں رکھتے. ہمارا بچہ کس سے مل رہا ہے، ہمارا بچہ گلی میں آتا ہے، کھیلتا ہے، گالیاں بکتا ہے، گھر میں آ کے پریکٹس کر رہا ہے. ہمارے اسکولوں کا ماحول بھی اچھا نہیں، ہم فیس بھرتے سب کچھ کرتے مگر بچہ نہیں دیکھتے کیا پڑھ رہا ہے، کیسے اخلاق بگڑ رہے ہیں. اور اس طریقے سے برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ فلق سورہ ناس کی پڑھنا بڑا اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ فجر عشاء میں 3 مرتبہ پڑھتے تھے. دیکھو من شر ما خلق، اے اللہ تو نے جو بھی بری چیزیں پیدا کی ہیں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. برے اخلاق میں کیا آتا؟ جادو بھی آتا، برے اخلاق میں حسد بھی آتا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آج ہم ان صورتوں کو پڑھ رہے ہیں مگر صورتوں کا معنی مفہوم نہیں سمجھے، اسی لیے اپنے آپ کو برے اخلاق سے نہیں بچا پا رہے. اسی طریقے سے برے اخلاق سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق علماء سے، اچھے لوگوں سے ہونا چاہیے. علماء سے تعلق ہے. آج علماء ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پروگرام ہو رہا ہے، دعوت کر رہے ہیں، کھلانے پلانے چھوڑ ڈال رہے ہیں، مگر عالم آتا اس کے اخلاق کیسے دیکھنا، ان کے یہ کیسے دیکھنا. میں نے اس سے پہلے کئی مثالیں آپ کے سامنے میں نے دی. ہماری جماعت کے کتنے بڑے بڑے علماء تھے، ماشاءاللہ ان کے اخلاق کیسے دیکھو. ثناء اللہ امرت رحمہ اللہ تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی بیمار ہو زیارت کرنے گئے.
یاد رکھو اپنے ایریا میں کافر بھی مرا، بدعتی مرا، آپ جا کے اس کی عیادت کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، کوئی بدعتی مرا تو دیکھنے جاتے ہیں، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لڑکا بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی عیادت کرنے گئے، اور انسان بیمار ہوا تو دل نرم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر سر پر ہاتھ رکھ کر بولے بیٹے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بیٹا کیا کرا، باپ کی طرف دیکھا، تو باپ کی طرف دیکھا تو باپ کیا بنا معلوم، اگر اللہ کے نہیں بولتے تو بات مان لو۔ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھو، تڑپ ہدایت کے لیے بچہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کے خوشی کے ٹھکانے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کر کے نکل رہے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ اکبر، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً روح نکل گئی، نہ رکوع کرا نہ سجدہ کرا، اللہ کو پیارا ہو گیا، جنتی ہو گیا اللہ کے نبی پر۔ اور اللہ کے نبی کی خوشی، وہ بچہ مسلمان ہو گیا تو آپ اپنے لسان نبوت سے کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس یہودی لڑکے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ لہذا برے اخلاق کا مظاہرہ مت کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو، اور ہندوستان کے ان حالات میں ہمیں وہ اخلاق اپنانا ہے جو نبی نے مکے میں اپنائے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آپ کے بارے میں اگر منہ کھولے بولو یہ سچے ہیں، بولنا یہ امانت دار ہیں، بھلا بتاؤ 70 سال سے ہم نے برادران وطن کے لوگوں کا اخلاق کیسے دل جیتا؟ بس تھوڑے مقامات پر آئے جہاں ہم نے دل جیتا، دوسرے مقامات پر ہم چھوڑ دیے۔ کرونا کا موقع آیا، ماشاءاللہ مسلمانوں نے موت سے ڈرے بغیر ہر مسلک کے مذہب کے لوگوں کو لے جا کر کے خبروں میں دفن کیا، ماشاءاللہ اس کا اچھا کتنا اثر ہوا، مغلب غیر مسلموں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تھی وہ دور نہیں ہوئی۔ دیکھو مدراس میں ایک مرتبہ بڑا سیلاب آیا، پورا ڈوب گیا۔ ہوتا کیا ہے، جو سیلاب ہوتا ہے لے اور ڈل کے اسے بے ضابطے پانی برابر وہاں جاتا۔ حیدرآباد میں کیا ہوتا ہو، بنگلور میں تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ بنگلور بہت اوپر ہے۔ اس وقت کیا ہوا، ماشاءاللہ وہاں کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کو، پورے عیسائیوں کو سب لا کر کے مسجدوں میں رکھا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جب وہ جانے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، یاد رکھو یہ پکا دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا، علماء لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں جو کامیابی حاصل کی اپنی اخلاق کی وجہ سے کی۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں سلفی دعوت کا جو ہے، سلفی دعوت کا دعویٰ کرنے والوں میں اخلاق نہیں ہے، اسی لیے ہو رہا کیا، ہمارے پاس جو اخلاق ہیں وہ غیر مسلموں کے پاس نہیں جا رہے۔ اب دیکھو بدعتی طبقے کو چھٹی پکڑ کے بولتا ہے اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے، محبت سے بولا، ادب سے بولے، اس لیے سامنے والا مان جا رہا۔ مگر آج ہم اپنے پاس توحید رکھتے ہیں، مگر ہمارے پاس وہ سلفی دعوت میں جو نرمی ہے وہ نرمی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کٹر سے کٹر اخلاق کے لوگوں کو ماشاءاللہ دل جیتا، بولے مارا تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ کیسے کیسے مواقع نہیں آئے، ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، آگے ایک آدمی پوچھا محمد بتاؤ تمہیں کون بچاتا؟ اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا، اور اللہ کا نام رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو کر لے تھے، ممبر لرز جاتا۔ اس اللہ میں وہ طاقت ہے، اللہ بولنا تھا، سامنے والا تلوار چلا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھا کر پوچھے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی چاہتے اسے مار بھی سکتے لیکن آپ نے نہیں مارا۔ لہٰذا ملک ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں میں غیر مسلموں نفرت کی، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں نفرت کے جو دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو کہیں مار ڈالے، اس کی ویڈیو آئی تو واٹس ایپ پہ نہیں ڈالنا ہوتا، ہمیں ڈالتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، ہمارا خون کھولتا، نوجوانوں کا خون کھولتا اور ایک جب دوسرے کو مارا ہوتا۔ یہ کوئی حالت کا علاج ہے؟ یاد رکھو اللہ کے نبی نے مکی دور میں جو ہے مکی دور میں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اچھے اخلاق سے لوگوں کا جو دل جیتا، اسی ذریعے ہمیں اپنے برادران وطن کے لوگوں کا دل جیتنا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کی مثال دیتا ہوں، اے سی میں آیا چتور سے حیدرآباد تک، کانچی گوڑا تک، میری اپنی مثال ہے، فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ وہ اے سی میں کیا ہوتا، دروازہ کھولتے ہی بند ہو جاتا۔ اب ایک جگہ وہ تروپتی سے آگے 30-35 لوگ چڑھے اس میں، اب دروازہ میں کھینچ کے پکڑ لیا، میری سیٹ بس 7 نمبر کی سیٹ ہے، ادھر 3 6 7 کھینچ کے پکڑ لیا، ماشاءاللہ 30 لوگ داخل ہوئے پورے غیر مسلم۔ اس میں سے آخری میں ایک بڈھا آ کے مجھے بولا کھڑے ہو جاؤ۔ میں ڈر گیا، کیا کر رہا ہے؟ منافع کر رہا ہے۔ بولے آپ کی جیسے مسلمانوں کی اس ملک کو ضرورت ہے، ایسے بنو، بولتے ایسے بنو کہ تم ایسے پھول کی طرح بن جاؤ، دشمنوں کے ہاتھ میں بھی خوشبو دے۔ ہمارے اچھے اخلاق ہوں، ہم لوگوں میں دل جیت سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، دل جیتنے کے واسطے پیسہ خرچ کرے تو دل نہیں جیت سکتے۔ یاد رکھو دلوں میں محبت پیدا ہوتی، اچھے اخلاق سے ہوتی۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم عیسائیوں کو دیکھو آپ کیسے، پوری دنیا میں 17 عیسائی زیادہ ہیں، کیوں ہیں؟ ان کے پاس 2 چیزیں ہیں،
خدمت خلق اور دوسرا اچھے اخلاق. اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں وہ مطلب کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے پاس ہر چیز رکھ کر بھی ہم لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بہرحال اپنے درس میں بتانا یہ ہے برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیں برے اخلاق کو پہچاننا. کیا برے اخلاق؟ اس کی فہرست قرآن حدیث نے بتائی. دوسری چیز یہ ہے برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیں تہجد میں دعا کا اہتمام کرنا. تیسری چیز یہ ہے برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن برے اخلاق سے پناہ مانگی ان سے پناہ مانگو. اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیں برے لوگوں کو دوستی سے بھی بچنا ہوگا. برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیں برے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو سورت ہے نا اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینے والوں میں خرابی تھی وہ کیا ناپ تول میں کمی کرنا. آج ہمارے اندر بھی ہے وہ. بتاؤ حضرت صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پختہ تربیت فرمائی تھی. وہ تربیت فرمانے کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اچھی تربیت فرمائی. مدینے کے وہ مدینے کے ماحول میں جو یہ ناپ تول میں کمی تھی نا. اب بتاؤ مدینہ آنے کے بعد صحابہ کو بخار آئی. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ اس بخار کو تو یہاں سے ہٹا دے. صحابہ بولتے وہ کالی بدصورت عورت کی شکل میں چلی گئی وہ ماشاءاللہ مدینہ اچھا ہو گیا. اس زمانے میں نبی نے جو دعا کی مدینے میں جو سکون اور مدینے میں ماحول میں اور جو صفائی ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے آپ. ذرہ بھی پولوشن نہیں آپ. اور ماشاءاللہ مدینے میں گاڑیاں چلانے والے بھی اتنا ادب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کا حرم کے قریب ہے تو حرم بھی نہیں مارتے. اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں ہمیں مکمل طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اخلاق سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ماحول کا اثر نہیں ہونا چاہیے. میں بول رہا تھا مدینے میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. لیکن آپ بازار میں گئے تو کیا ہوا دیکھو آج ہم ہر چیز کی اصلاح کرتے ہیں مگر مارکیٹ کی اصلاح نہیں کرتے. مارکیٹ کی اصلاح بھی کرنا. آپ گئے غلے میں ہاتھ ڈالے جیسے ہی ہاتھ ڈالے اندر گلا لگا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بولا کیا کیے یہ؟ یا رسول اللہ رات میں بارش ہوئی. آپ نے پوچھا اندر رکھ کر اوپر سکا رکھ کر کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا من غشنا فلیس منا جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. بہرحال ہمیں مکمل طور پر برے اخلاق سے پناہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات ہے برے اخلاق بعض لوگوں کے اندر کیا آ جاتے ہیں اس سے دور کیسے کرنا بولے تو ایک تو اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں رکھتا ہے. اب دیکھیے ایک باپ کے بچوں کو ایک بچے صبر کرنے والے ایک بچہ ٹیمپر لوز ہوتا ایک بچہ جلدی غصے میں آنے والا ہوتا ایسا ہوتا. لہٰذا اس طریقے سے اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کچھ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی پاک دامن بننا چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامنی دیتا ہے اور جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کرنے کے مکمل توفیق دیتا ہے. وقت ہمارے پاس نہیں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو برے اخلاق سے بچا کر رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اخلاق سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کا نام سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں وہ کتاب عربی کتاب ہے فقہ الادعیہ والاذکار. فقہ الادعیہ والاذکار اس میں وہ تمام چیزوں کا ذکر ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. انشاءاللہ وہ میں جو چارٹ ہے برے اخلاق سے پناہ مانگنے کا عبد المبین بھائی کے واٹس ایپ پر بھیجتا ہوں اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور وہ دعا پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ دعا ہی بھیجتا ہوں. دعا ایسی ہے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اور اسی طریقے سے وہ دعا ہی پڑھنا اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اور برے اخلاق سے بچنے کی جو تین چیزیں ہیں اگر وہ تین چیزوں سے بچ گئے تو سارے برے اخلاق سے بچ جاتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اصول الخطايا ثلاثة الكبر والحرص والحسد. تکبر سے بچنا. اگر تکبر سے بچ گئے برے اخلاق سے بچ گئے. حرص لالچ طمع اگر اس سے بچ گئے برے اخلاق سے بچ. اور حسد سے بچنا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں حسد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی. آسمان میں حسد کیا آدم پر کس نے؟ شیطان نے.
ہلاک ہو گیا. اور زمین میں قابل نے حابیل پر حسد کیا تو وہ چیز کیا ہو گئی, کہاں تک لے گئی, قتل تک لے گئی. لہذا اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کہہ کر پناہ مانگتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اس حدیث کے تحت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. بعدہ میں شیخ محترم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا, مختصر وقت میں بڑی قیمتی نصیحتوں سے نوازا. اللہ رب العالمین آپ کے جو بھی کوششیں ہیں کاوشیں قبول فرمائے. اور میں سامعین کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں, آپ نے خبر و اطمینان کے ساتھ